اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین خالق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی صاحب الدعوة النبویہ والعصمة الفاطمیہ والصولة الحیدریہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والحيبة العسكري والغيبة الإله القائم بأمر الله من أنتر صلوات خداوند متعال کا انتہائی شکر کہ آج 7واں دن ہے اور خدا ہمیں اس عزا میں بلا رہا ہے۔ وہ جتنی نعمتیں جو خدا نے ہم تک دی ہیں در حقیقت ہم ان کا شکر ادا نہیں کر سکتے، اور بہت سی ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کا تو ہمیں احساس بھی نہیں ہے اور ہم شکر بھی نہیں بجا لا رہے، تب بھی خدا ہم پر نعمتوں کی بوچھاڑ کیے جا رہا ہے، نعمتیں ہم سے چھین نہیں رہا۔ خدایا ہماری تمام جہالت، ہماری نادانی کے باوجود جو تھوڑا سا ہم شکر کرتے ہیں اس کو قبول فرما، یہ جو نادانی کے بنا پر ہم شکر نہیں کرتے ہیں ان کو معاف فرما۔ عزیزان محترم، یہ جو قرآن، یہ جو اہل بیت، یہ جو نعمتیں ہیں خداوند متعال ہم اس کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کہ ہمیں خدا جانثاران اہل بیت میں شمار فرما، ہماری نسلوں کو اور ہمیں وارث ظہور میں مولا کی نصرت میں ناصر بننے کا موقع دے، ان کی راہ میں ہمیں شہادت نصیب فرما، اور بیوی کی شہادت کی تسلیت امام زمانہ کے عرض پیش کرتے ہیں، ایک دفعہ درود عنایت فرما دیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزہ، جب ہم اپنے ان ہستیوں کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں، اہل بیت اطہار کی، اور ان شخصیات کا مطالعہ کرتے ہیں کہ جو ان سے نزدیک تھے، جیسے ان کے اصحاب، اوان و انصار، اگر ان کی زندگیوں کو ملاحظہ کریں تو ان کی زندگیاں ہماری زندگیوں سے مختلف ہیں۔ ان کی زندگیاں ایسے نہیں تھیں کہ جیسی ہماری زندگیاں تھیں، ان کی زندگیوں کی اولویت مختلف تھی۔ یعنی ایک اولویت ہوتی ہے نا کہ آپ اپنی زندگی میں ایک چیز کے بنا نہیں رہ سکتے، ہر چیز اس سے پیچھے ہے۔ کچھ لوگ اپنے اولاد کے لیے اس طرح ہوتے ہیں، کچھ لوگ مال دولت کے لیے ہوتے ہیں کہ مال دولت کی لالچ میں اولاد کو بھی پیچھے کر دیتے ہیں، کچھ لوگ اولاد سے اتنی محبت کر دیتے ہیں کہ ہر چیز ان کے لیے حیف ہوتی ہے۔ تو اسی طرح یہ جو شخصیات ہیں ان کے لیے ان کی اولویت زندگیوں میں کچھ اور ہی تھی، وہ کچھ اور ہی مراحل تھے کہ جنہیں ہمیں جانچنا ہے کہ در حقیقت وہ کیا تھے۔ سب سے پہلے میں قرآن کی ایک آیت پیش کروں گی، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ یہ آیت سورہ کہف کی ہے، اور یہ وہ آیت ہے کہ جو امام حسین نے کے کٹے ہوئے سر نے تلاوت فرمائی تھی۔ کیوں امام نے اس آیت کو اٹھایا تھا؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو قرآن میں خدا فرما رہا ہے اس کو سر اقدس حسین نے پڑھا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ جو اصحاب کہف ہے یہ واقعاً اللہ کی ایک عظیم نشانی ہے، کیا تم اس پر تعجب کرتے ہو؟ حتیٰ اصحاب کہف کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ ایسے مومنات کا ایک ٹولہ تھا جو فرمایا جاتا ہے کہ 6 تھے، کچھ کہتے ہیں 5 تھے، بہرحال ایک گروہ تھا مومنین کا کہ جنہوں نے اپنے مال، اپنا مقام، اپنا منصب، ان سب کو چھوڑ کے اللہ کی راہ میں یہ تمام تعلقات چھوڑ دیے تھے، صرف اور صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اور اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ ان کا جینا مشکل ہو گیا تھا، تو اللہ نے ان کو 100 سال تک گہری نیند میں سلا دیا۔ دوبارہ یہ بیدار ہوئے اور پھر دوبارہ اللہ نے اب ان کو سلایا، اور قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اصحاب کہف ابھی بھی کروٹیں بدل رہے ہیں، لیکن خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ کب دوبارہ حیات حاصل کریں گے۔ زندہ ہیں، مرے ہوئے نہیں ہیں، لیکن ان کو خدا نے دوبارہ سلا دیا ہے۔ لیکن تب بھی قرآن میں خدا وہ سر حسین کہہ رہا ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہی ایک ایسا معجزہ ہے؟ نہیں عزیزان محترم، خود سوچے کوئی کٹا ہوا سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اسی طرح سے ہم روز مرہ کی زندگی میں دیکھیں، ہمارا اس فرش عزا میں بیٹھنا بھی ایک معجزہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ظالم
ایک دنیا جب سے دنیا قائم ہے تب سے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ حسین کے نام لینے والے ختم ہو جائیں. کربلا میں کیا ہوا تھا کہ ان کی نیت تھی کہ آل رسول کو ہم ختم کر دیں. یہ اتنے احمق ہیں ظالم. ہمارے خود کے اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو ایک چھوٹا سا خطہ ہے پارا چنار کے نام سے. اب تو سب متعارف ہیں لیکن ایک زمانہ تھا, اگر ہم اپنے بزرگوں سے پوچھیں وہ نہیں جانتے تھے کہ پارا چنار بھی اس ملک کا کوئی حصہ ہے. ان لوگوں کو پتا چلا کہ دو پہاڑیوں کے بیچ میں چند مومنین رہتے ہیں خالص خدا کے لیے, عشق علی سے لبریز ہیں. انہوں نے کہا چلو ختم کرتے ہیں, اور ختم کرنے کے لیے ان کے اوپر مظالم ڈھائے, اور ان لوگوں نے یہ جگہ چھوڑ کے ملک سے باہر چلے گئے, بنام کہتے ہیں آسٹریلیا وغیرہ چلے گئے, اور وہاں پر اب 15,000 سے زیادہ مومنات جلوس ابا عبداللہ الحسین نکالتے ہیں. علم برآمد ہوتا ہے, ذوالجناح نکلتی ہے, اور وہاں پہلے ایک شخص حسین کا نام لینے والا نہیں ہوتا تھا, لیکن اب وہاں پر حسین کی صدائیں بلند ہوتی ہے. زندہ باد, زندہ باد, مردہ باد, مردہ باد, بے شمار. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. در حقیقت وہ کیا چاہتے تھے کہ پیغام حسین رک جائے, لیکن حسین کا نام ہر جگہ پہ اب ہے, ہر جگہ پر ہے. عصر عاشور یہی چاہتے تھے نا کہ خانوادہ رسول کو ہم قتل کر دیں, کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ مولا سجاد بھی بالآخر اپنی بیماری کی وجہ سے خود ہی مر جائیں گے. لیکن وہ جو عصر عاشور ان کی سازش تھی وہ اس وقت ساری دنیا میں حسین کی آوازیں ہیں. جناب فاطمہ الزہرا کے گھر پہ حملہ کرنے کا بھی مقصد یہی تھا کہ یہ آواز بھی دب جائے. لیکن اس وقت یہ جو مجلس ہو رہی ہے, ایام فاطمیہ جگہ جگہ پر ہو رہے ہیں, صرف پاکستان نہیں ہے, پاکستان سے باہر بھی ہو رہے ہیں, اور حقائق فاطمیہ بتائے جا رہے ہیں کہ کیا بی بی کے ساتھ گزری, کس نے کہی, ایک ایک بچے کو پتا ہے. حتیٰ کہ اب یہ تک بیان ہونے لگا ہے کہ اگر آپ گوگل میں جا کر پتا کریں تو گوگل بھی بتاتا ہے کہ کس نے فاطمہ کے اوپر ظلم کیا. لاکھوں لوگوں کو شہید کرتے چلے آ رہے ہیں یہ لوگ اس وقت سے لے کر اب تک. حتیٰ کہ وہ عصر عاشور کے جس کے لیے مشہور ہے کہ خود بے گور و کفن مر گیا, اس کے کفن کے لیے آج ہر انسان تڑپتا ہے. ہمارا کوئی عزیز مرتا ہے تو ہم ہمیشہ یہی دعا کرتے ہیں کہ اس کو کربلا کا کفن نصیب ہو, اور جس کو نصیب ہوتا ہے اس کے لیے ہمیشہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کتنا بابرکت انسان ہے کہ جو خود بے گور و کفن چلا گیا, اس کے کفن کے لیے, اس کے شہر کے کفن کے لیے ایک ایک شخص ترس رہا ہے. بس جان محترم, یہ معجزہ ہے کہ آپ لوگ یہاں تک چل کے آئے ہیں. تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ان لوگوں کی زندگیوں کی اولویت کیا تھی. یہ جتنے شہداء ہیں جو امام کے انصار ہیں, آخر ایسا کیا تھا ان کی زندگیوں میں. جناب ابو حمزہ صومالی, ابن ابی عمیر, یہ وہ صحابی ہیں کہ جو اپنی زندگیوں میں امام کے ساتھ ساتھ جد و جہد کرتے رہے. ان کو اس زمانے میں جب جد و جہد کر رہے تھے, اگر کوئی ان سے سوال کرتا کہ آپ کو لگتا ہے کہ امام برسر اقتدار آئیں گے, کوئی چانس نہیں تھا. کوئی ایسا ہمیں ان لوگوں کو دکھنے میں نظر نہیں آتا تھا کہ مولا برسر اقتدار آئیں گے, لیکن مولا کا ساتھ دیتے رہے, مولا کے ساتھ جد و جہد کرتے رہے. اسی طرح اصحاب سر ہیں, جناب میثم تمار, جناب حجر ابن عدی, یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ان کے بارے میں پڑھیے, گھر جائیں اور ان کے بارے میں سرچ کریں. یوٹیوب بھرا پڑا ہے ان کے حوالے سے, کہانیاں موجود ہیں جو سچی داستانیں ہیں کہ یہ کیا سے کیا بن گئے. جناب سلمان فارسی مسلمان نہیں تھے, لیکن حق تلاش کرتے کرتے نبی تک پہنچ گئے, اور سلمان منا اہل بیت بن گئے, یعنی کہ ہم اہل بیت میں سے سلمان ہیں. سلمان کوئی سید زادے نہیں تھے, وہ امتی تھے عزیزان محترم. لیکن ایسا عشق تھا کہ جب رسول نے کہہ دیا یہ کرنا ہے تو اس پر ایک دفعہ نہیں پوچھنا کہ رسول کیوں, بس کرنا ہے تو بس کرنا ہے. اسی لیے سلمان من اہل بیت بنے. تو ان کی اولویتیں کیا تھی؟ اب ہم عام انسان ہیں, ہماری زندگیوں میں ہم پیدا ہوتے ہیں, خاندان ہے, پڑھائی ہے, گھر بار ہے, بچے ہیں, پھر شادیاں, پھر بچوں کی شادیوں کے بعد ان کی اولادیں, ان کی پڑھائیاں, ان سب کی دعاؤں, ان جھمیلوں میں ہماری زندگی میں خدا کہاں ہے؟ کہاں ہے ہمارا امام؟
یہ چیز نظر آئے گی ایک جھلک، صرف ایک جھلک تب نظر آتی ہے جب اذان کی آواز آتی ہے اور ہم اپنا تمام کام چھوڑ کے اللہ کے لیے کھڑے ہو جائیں کہ یا اللہ تو میری اولویت ہے، کوئی کام میرے لیے اول نہیں ہے. کھانا جل رہا ہے، آنچ بند کریں جائیں نماز پر. بچے کو پڑھا رہے ہیں، کتابیں بند کریں، یہ پڑھائی بعد میں ہو جائے گی، جائیں نماز پر. ایک عورت کا واقعہ سنا تھا، انٹرنیٹ پر میسج آیا تھا، ہو سکتا ہے جھوٹا ہو لیکن بات بہت پتے کی تھی. اس میں تھا ایک عورت تھی جس کا شوہر سخت جیسے غصیلا شخص ہوتا ہے کہ میں گھر آؤں کھانا تیار ہو. اتفاق سے اس نے فون کیا گھر پر کہ میں آؤں گا، اور نماز کا ٹائم تھا اور اس نے کہا کہ مجھے کھانا پکانا چاہیے. وہ عورت بہرحال کھڑی ہوئی کھانا پکانے کے لیے. اذان جیسی ہوئی اس کی ایک عادت تھی کہ نماز کے ٹائم پہ سارے کام بند اور نماز کے لیے پہنچ جاتی تھی. وہ عورت اسی وقت اٹھی ہے، اپنے شوہر کا کھانا بند کیا کہ میں بعد میں پکاؤں گی، اور چلی گئی نماز پڑھنے. شوہر آیا، دیکھا کھانا تیار نہیں ہے، زوجہ نماز پہ پڑی ہوئی ہے، سجدہ کر رہی ہے. غصے کا تیز، خود تو اللہ کو مانتا نہیں تھا، اس نے اس کو ایک ٹھوکر ماری. اس وقت وہ عورت مر چکی تھی. لیکن دیکھیں عزیزان، موت کا ایک وقت لکھا ہے، اس عورت کو مرنا تھا، لیکن کیا موت نصیب ہوئی ہے کہ سجدہ پروردگار میں ہے اور اللہ کی طرف اس کی روح پرواز کر گئی. اس کو مرنا تھا، اگر یہ وقت چوز نہ کرتی تو کہاں اس کی موت ہوتی؟ کچن میں پڑی ہوئی ہوتی سیدھی ڈھیر ہو کر. لیکن وہی موت اس نے پسند کی کہ میری پہلی اولویت کون ہے؟ میرا رب. رب کے بعد کون ہے؟ انبیاء. انبیاء کے بعد کون ہے؟ آئمہ. اور میرے وقت کا امام، امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف میری اولویت ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ناظرین محترم، اسی چیز سے ایک اور سوچ نکلتی ہے. اگر ہم امام حسین کے زمانے میں جائیں، امام حسین کے زمانے میں مدینہ شیعوں سے بھرا ہوا تھا. کوفے میں مولا کے چاہنے والے اتنے کہ 16,000 خط لکھے گئے ہیں امام حسین کو کہ آپ آئیں ہم آپ کا ساتھ دیں. اور پھر آپ سب جانتے ہیں کہ لشکر یزید بھی موجود تھا. اہل بیت اطہار کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ 100 200، چلے 250 لوگ لگا لیں. 250 لوگ مولا کے ساتھ ہو گئے. اب جو بچے ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو لشکر یزید میں سے تھے، 1 لاکھ 2 لاکھ. جو باقی بچتے عزیزان وہ بھی تو انسان تھے. کیا وہ سب فاسق فاجر تھے؟ نہیں. کیا وہ سب زانی تھے؟ نہیں عزیزان. یہ وہ لوگ تھے جو امام حسین کو مکے میں مشورہ دے رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ مولا ہم حج کر رہے ہیں. کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو مولا سے کہہ رہے تھے کہ مولا آپ چلیں، میں اپنے گھر بار والوں کو کھانا پینا یہ سب کچھ دے کر آتا ہوں. اور جب وہ پلٹے ہیں تب تک امام حسین شہید ہو چکے تھے. تو آج ہم ان لوگوں کی بات کریں گے کہ جنہوں نے نہ یزید کا ساتھ دیا ہے نہ امام حسین کا ساتھ دیا ہے، جو بیچ میں رہ گئے. یا کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے سوچا تھا کہ یزید تو ہے ہی برا، ہم نے اس کا ساتھ نہیں دینا. وہ مانتے ہیں لیکن اپنے منہ سے آشکار نہیں ہونے دے رہے کہ یہ خبیث انسان ہے. امام حسین بھی اچھے ہیں، ظاہری بات ہے، رسول اللہ کے نواسے ہیں اور ان کا ساتھ دینا چاہیے. لیکن ہم اس ٹائم مجبور ہیں کیونکہ ان کا ساتھ دیں گے تو آخر ظالم ہم سے بھیڑے گا. گھر میں میری بیوی بچے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ساتھ نہیں دیا تو اب کیا لگتا ہے کہ وہ کامیاب ہیں؟ ان کا شمار بھی یزیدیوں ہی کے ساتھ ہوگا چاہے وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. تو اب اس زمانے میں اگر ہم اپنے پاکستان میں دیکھیں، ہمارے پاکستان میں 20 کروڑ کی آبادی ہے. کیا سب کے سب فاسق ہیں؟ نہیں. ماشاءاللہ مجلسوں میں آپ دیکھیں تعداد کتنی ہے، مسجدیں بھری ہوئی ہیں، سب روزے نماز. تو عزیزان محترم، اگر ہمارے اوپر کوئی اس طرح کی ستھی آتی ہے، انشاءاللہ کہ بی بی کی جس دن شہادت کا دن ہے خدا امام زمانہ کا ظہور کر دے، تو جب امام کا ظہور ہوگا یا اگر ہمیں رہبر معظم کی طرف سے کال آتی ہے تو ہمارے سامنے 2 سچویشنز ہوگی. پہلا تو یہ، حتیٰ کہ اس وقت بھی ظلم ہو رہا ہے دنیا میں، آپ سب جانتے ہیں پارا چنار میں ظلم ہو رہا ہے، فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، ابھی بھی لبنان میں یمن میں ظلم ہو رہا ہے. بلکہ آپ سب جانتے ہوں گے ہمارے پاکستان کے ہی ایک سینیٹر نکلے تھے غزہ کے لیے کشتی میں اپنا کھانا لے کے، بہت مشہور ہے، سب جانتے ہیں. نہیں جانتے جا کر پتا کیجئے کون ہے، خود سے بھی تھوڑا ہوم ورک کیجئے. وہ شخص
گیا ہے غزہ والوں کے لیے کھانا لے کر, وہاں پر اس کو جیل میں پکڑ لیا گیا. بالآخر باہر نکال کے جب یہاں آیا, یہاں اس نے پھر کاوشیں شروع کی. کل جمعے کے دن وہ دوبارہ غزہ کی ریلی کے لیے گیا ہے اور ہمارے پاکستانی پولیس والے ان کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچے ہوئے تھے. ابھی کس کے حکم پر گئے ہیں؟ کیا وہ شخص پاکستانیوں کے خلاف نکلا تھا؟ نہیں, وہ شخص غزہ والوں کے لیے نکلا تھا, ان کی حمایت میں نکلا تھا. وہ کس کے خلاف نکلا تھا؟ ٹرمپ کے خلاف نکلا تھا. اس کا مطلب ہے پاکستان میں ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ٹرمپ کے حامی ہیں, کہ جو نیتن یاہو کے کارندے ہیں. یہ جتنی بھی ہماری, میں معذرت سے کہوں گی کہ ہماری جو حکومت ہے ان میں ہے کچھ ایسے لوگ, ان کے خلاف ہمیں آواز بلند کرنی ہے. جو جہاں تک کر سکتا ہے وہ وہاں تک کرے گا. تو معذرت کے ساتھ ہم لوگ کبھی کبھی امریکہ مرد آباد, اسرائیل مرد آباد, آل سعود مرد آباد, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, خامنائی رہبر مرد آباد, امریکہ مرد آباد, اسرائیل مرد آباد, دشمن ولایت فقیہ خدایا خدایا تا انقلاب مہدی زندہ رہے جہاں میں. نو عمل خمینی فکر و عمل حسینی قائم رہے سروں پہ سایہ خامنائی. تو پہلا تو دو کام کرنے والے ہیں, یا تو آپ چیلنج لیں گے یا آپ عذر کریں گے. چیلنج کیا ہے؟ جو ظالم ہے اس کے خلاف بولنا, اور یہ یاد رکھیں ظالم کے خلاف بولیں گے وہ آئے گا آپ تک. سوشل میڈیا پہ بولیں گے, سوشل میڈیا بند کر دیا جائے گا. دوسرا ٹریک بنا کر ادھر سے بولیں گے, وہ بند کر دیا جائے گا. آخر میں زیادہ سے زیادہ آپ کی آواز بند کر دی جائے گی. لیکن اگر ہم چیلنج ایکسیپٹ نہیں کرتے تو دوسرا کام کیا ہے؟ ہم عذر پہ آ جائیں گے. کوئی شرعی عذر, اگر شرعی عذر نہیں ہے تو ہم اللہ کے حضور 2-3 اور نمازیں پڑھ کے کہیں گے کہ یا اللہ ہم سے کچھ ہو تو نہیں رہا, بس ہم مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. آواز, اور ہم صرف دعا کریں گے اور کچھ نہیں کر سکتے. حتیٰ کہ دعا بھی خود ایک وسیلہ ہے, بہت اہمیت رکھتا ہے یہ دعا. لیکن عزیزان, آپ اپنے بچوں کو بتائیں, اپنے ارد گرد پاڑے والوں کو بتائیں, جہاں تک آپ کی آواز جاتی ہے وہاں تک بتائیں کہ ظالم کون ہے. اپنے کمفرٹ زون سے نکل کے, یہ انسان کی ذمہ داری ہے. اگر اس زمانے کے لوگوں نے اپنے کمفرٹ زون سے نکل کر یہ سب کیا ہوتا تو آج زہرا کے بچے یتیم نہ ہوتے ہیں. رضان محترم, زہرا کے بچے کچھ ہی دنوں کے بعد یتیم ہو جائیں گے. ایک شخص کہ جس کا ہاتھ فاطمۃ الزہرا کے گھر کو جلانے میں تھا, وہ شخص شام والے کو ایک خط لکھتا ہے, تاریخ کی کتابوں میں نقل ہے. وہ کہتا ہے کہ میں وہ ہوں کہ جس نے زہرا کے ساتھ کیا کیا سلوک کیے میں آج وہ بتاؤں گا. میں دراصل ایک بت پرست انسان تھا, لیکن اپنے آپ کو رسول کے سامنے مسلمان ظاہر کیا. میں زہرا کے گھر گیا کہ جہاں پر اس وقت اس گھر میں زہرا, علی, حسن و حسین, زینب و ام کلثوم اور ان کی کنیز فضہ سب گھر میں موجود تھے. میرا غلام قنفذ بھی میرے ساتھ تھا اور اپنے ساتھ ایک مجمع کو لے کر گیا ہوں, اور میں نے دروازے کو زور سے پیٹنا شروع کیا. فاطمہ کی کنیز فضہ دروازے پر آئی. میں نے اس سے کہا علی سے کہو باہر نکلے. زہرا آئی, کہتی ہے علی باہر نہیں آئے گا. تو میں نے اس کو سختی سے کہا اے فاطمہ, یہ احمقوں والی بات نہ کرو. کہ جس کو رسول کہتے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, یہ شخص فاطمہ کو کہہ رہا ہے احمقوں والی باتیں نہ کرو. یہ شخص پھر لکھتا ہے اپنے خط میں کہ میں نے بیوی سے کہا کہ میں اس دروازے کو جلا دوں گا. فاطمہ کہتی ہے کیا تم واقعی اس دروازے کو جلاؤ گے کہ جہاں رسول آیا کرتے تھے؟ کہتے ہاں, مجھے کوئی فرق
نہیں پڑتا، چاہے فاطمہ تم کھڑی رہو، میں اس دروازے کو جلاؤں گا، اور میں نے اس دروازے کو جلا دیا۔ جب دروازہ جلایا ہے، دھکا دیا، سیدہ اپنے ہاتھوں سے دروازے کو روک رہی ہے، لیکن میں نے دیکھا ہلکا سا ایک جگہ کھلی ہوئی ہے، میں نے اپنا ہاتھ ڈالا اور در بی بی کے ہاتھ میں مارا ہے، وہ تازیانہ میں نے سیدہ کے ہاتھ میں مارا، بی بی سے دروازہ چھوٹ گیا، میں نے دروازے کو دیوار کی طرف دبوچا ہے، سیدہ